بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پچھلے سبق کے اندر ہم حروف کے صفات کو مکمل پڑھ چکے ہیں، جو کہ بہت اہم سبق تھا، جس کو ہم 2 اسباق کے اندر تقسیم کر کے پڑھا چکے ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم تلاوت کا طریقہ سیکھیں گے کہ تلاوت کس طرح شروع کی جاتی ہے اور کس طرح شروع کرنی چاہیے، اور سجدہ تلاوت کا طریقہ اور مسائل، سجدہ تلاوت میں پڑھی جانے والی دعا، یہ 3-4 چیزیں ہم آج کے سبق میں سیکھیں گے۔ تلاوت کس طرح کی ہونی چاہیے اور کس طرح شروع کرنی چاہیے؟ اگر کسی صورت سے شروع کریں تو اعوذ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں، یعنی اگر صورت سے ہم شروع کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں پڑھنے ہوں گے۔ اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوران تلاوت کوئی سورت شروع ہو تو صرف بسم اللہ پڑھیں گے۔ سورہ برات یا سورہ توبہ، اس کو شروع سے سورہ برات سے پڑھنا شروع کریں یا دوران تلاوت سورہ برات شروع کریں تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ سورہ برات یا سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ جو ہے وہ نازل ہی نہیں ہوئی۔ تلاوت کے دوران کس سے بات چیت کرے یا سلام کا جواب دے تو پھر اعوذ پڑھ کر تلاوت کرے۔ تعوذ پڑھنا ضروری ہے، یعنی اگر آپ تلاوت کر رہے ہوں اور کوئی آپ کے پاس آ جائے بات چیت کرنے کے لیے، یا آپ نے کوئی بات چیت شروع کی، تو بات چیت ختم کرتے وقت فوراً آپ کو تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ اور مسائل۔ قرآن کریم کے اندر 14 ایسی جگہ ہیں جہاں پر سجدہ تلاوت کا ذکر ہوا ہے، اور اس کو خود پڑھیں، تلاوت کو خود پڑھیں یا کسی سے سنیں، تو دونوں صورتوں میں سجدہ تلاوت جو ہے یہ ضروری ہے اور واجب ہے۔ پارہ نمبر 17 کے آخری رکوع کے اندر بھی ایک آیت کے اندر سجدہ ہے، لیکن اس کو کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں، کر لیا تو بہتر ہے۔ سجدہ تلاوت کرنے کے لیے آیت سجدہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں چلے جائیں، اور کم از کم 3 بار تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھا لیں، بس سجدہ ہو گیا۔ نہ اس میں سلام کی کوئی ضرورت ہے، اور نہ جو ہے نہ ہاتھ باندھنے کی کوئی ضرورت ہے، یعنی تکبیر تحریمہ میں تکبیر تحریمہ یا ہاتھ باندھنا یا سلام پھیرنا، یہ چیزیں سجدے کے اندر نہیں ہے۔ اگر ایک آیت سجدہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر بار بار پڑھی گئی یا سنی گئی یا پڑھی بھی اور سنی بھی گئی تو ان صورتوں میں ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، یعنی آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں اور بار بار ایک آیت کو آپ پڑھ رہے ہیں یا کسی سے بار بار ایک ہی آیت کو آپ سن رہے ہیں تو آپ پر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، دوسرے سجدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کئی آیات سجدہ پڑھی گئیں تو جتنی آیتیں پڑھی گئیں اتنی ہی سجدے واجب ہوں گے۔ مطلب آپ ایک جگہ پر بیٹھے لیکن آیات آپ نے سجدے والی بہت ساری پڑھ لی یا سنی ہے، تو اس صورت میں آپ پر بہت سارے جتنے سجدے تلاوت آپ پڑھ چکے ہیں اتنی ہی سجدے آپ پر واجب ہوں گی اور آپ کو کرنے پڑیں گے۔ اگر سجدہ تلاوت میں پڑھنے کی دعائیں، سجدہ تلاوت میں تسبیح پڑھنے کے بعد ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ
فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ سجدہ تلاوت میں پڑھنے کی دعا ہے۔ پہلے اس کی جو یہ صورتیں ہیں یہ مکمل کرتے ہیں۔ اگر ایک آیت سجدہ کو جگہ بدل کر بار بار پڑھا تو جتنی جگہ بدلی اتنی ہی سجدے جو ہے واجب ہوں گی۔ جگہ بدلنے کی وہ قسمیں 2-3 قدم چلنا، یا ایک ہی جگہ پر عمل کثیر کرنا، ایک ہی جگہ 2-3 قدمیں چلنا، یعنی آپ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہو لیکن 2-3 قدم آپ چلیں، یا عمل کثیر کرنا۔ عمل کثیر مطلب یہ ہے کہ جس کو جو ہے لوگ سمجھے کہ یہ کوئی کام شام کر رہا ہے، اس کو عمل کثیر کہا جاتا ہے۔ جس کو باہر والا کوئی بندہ سمجھے کہ یہ کوئی کام شام میں لگا ہوا ہے، مطلب تلاوت نہیں بلکہ کام شام کر رہا ہے۔ چھوٹی مسجد یا چھوٹی گھر، بار کمرہ یا کوٹری میں مختلف جگہوں پر پڑھنا ایک ہی مجلس کے حکم میں ہوگا، یعنی ایک ہی جگہ پر عمل کثیر کرنا چاہیے۔ چھوٹی مسجد یا چھوٹی گھر یا کمرہ، کوٹری وغیرہ مختلف جگہوں پر پڑھنا ایک ہی مجلس شمار ہوگا۔ آگے یہ دوسری دعا ہے، اللہم اکتب لی عندک بہا اجرا اوزع عنی بہا وزرا وجعلها لی عندک زخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود علیہ الصلاة وعلی نبینا الصلاة والسلام۔ یہ دو دعائیں سجدہ، یہ اوپر والی اور نیچے والی، لیکن یہ ہے ذہن میں رکھیں کہ یہ دعائیں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ صرف سجدہ کی نیت کرے اور جا کر جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے اور سجدہ کرے تو انشاءاللہ آپ کا سجدہ ہو جائے گا۔ اور یہ ساتھ جو ہے اس کے ترجمہ بھی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے، باقی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو کامنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے۔ آج کا سبق اتنا ہی ہے، ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔